السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اب وہ حق سچ بات کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، حق سچ جو بات ہے تو، لیکن ناظرین ان کا یہی قصور ہے، ان کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے امام محمد رضا خان بریلوی سے اعلان برات کر دیا۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی دین یہ ہے، شریعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، نہ کہ امام محمد رضا خان بریلوی کے اوپر۔ تو پھر بریلوی مولویوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ ہم سنیں گے ویڈیو، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی گفتگو سنواتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ بریلی شریف سے، جامعہ شفیع مبارک پور سے، ہندوستان کے سارے علماء، پاکستان کے سارے علماء، بنگلہ دیش کے سارے علماء، عرب و عجم کے علماء نے طاہر القادری کے اوپر گمراہ گر، بے دین اور بہت سے علماء نے خارج از اسلام اسے قرار دیا ہے۔ وہ سارے فتاوے موجود ہیں۔ اگلی بات، ہمارا مشرب فتویٰ بازی نہیں ہے، ہمارا مشرب صوفیانہ ہے۔ کسی پہ نہ فتوے لگاتے ہیں نہ فتووں کے جواب دیتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی میں ایک ہی فتویٰ لکھا اور وہ فتویٰ دہشت گردوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف۔ اب خارجیوں میں سب کچھ آ جاتا، انتہا پسند اور خارجی دہشت گرد جو انسانیت کے دشمن ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، اس کے خلاف لکھا ہے، اور وہ فتویٰ بھی 600 صفحات کا فتویٰ۔ وہ ایک فتویٰ لاکھوں کروڑوں فتووں پر حاوی ہے۔ باقی فتوے تو بھئی ہر مسجد کا امام صاحب دیتا پھرتا ہے۔ یہ تو ہر شخص جو دستار رکھ لے وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے، ہر بندہ مفتی ہے، یہاں ہر بندہ مفتی ہے۔ وہ بچھوں کی قطار آ رہی تھی، بچھوں کی، تو وہ کسی نے پوچھا کہ تم میں سردار کون ہے؟ اس نے کہا جس کو ہاتھ لگا لو وہی سردار ہے، جس کو چھو لو وہی سردار ہے۔ یہاں تو جس سے پوچھو وہی مفتی ہے، جس سے پوچھو وہ مفتی، غیر مفتی ہے ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ تو ہم یہ مفتیوں اور فتووں کے اس گورکھ دھندے میں نہیں جاتے، اور نہ خاطر میں لاتے ہیں، نہ ان کا کبھی ہمیں نقصان ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو مشرب سمجھایا تاکہ آپ کے دلوں میں وسعت آئے اور پریشان نہ ہو اور کسی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ جھگڑوں میں حصہ لینا، فتویٰ بازی میں حصہ لینا، مقابلہ بازی میں نفرت پھیلانا، دھڑے بندی کرنا، تفرقہ کرنا، ڈویژن کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ کہا کہ انڈیا پاکستان کے اور عرب و عجم کے ہر ایک عالم نے طاہر القادری کو گمراہ اور فاسق اور فاجر اور باقیوں نے کافر بھی کہا۔ مفتی صاحب یہ بیان کر دیں ساتھ میں کہ انڈیا پاکستان کے بریلوی علماؤں نے کفر کے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں، تو جہاں پر لاکھوں نہیں کروڑوں دیوبندی کافر ہیں، جہاں پر کروڑوں شیعہ کافر ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، جہاں پہ کروڑوں اہل حدیث کافر ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، جہاں پہ کروڑوں اربوں مسلمان جو بریلوی نہیں ہیں وہ آپ کے نزدیک گمراہ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، وہاں ایک طاہر القادری کا اضافہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں البتہ بریلوی علماؤں نے جو ہیں وہ فتوے دے رکھے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات کہ عرب و عجم کے ہر بڑے بڑے عالم نے ان کو کافر کہہ دیا، گستاخ کہہ دیا اور گمراہ کہہ دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شیوخ اور علماء نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سندیں لے رکھی ہیں، وہ ان کو وہاں بلاتے ہیں، وہاں اپنی تقریبات میں بلاتے ہیں۔ OIC کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو خطاب کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصانیف المنہاج السوی اور فتویٰ آن ٹیررزم کو جامعہ الازہر کے نصاب کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور فتویٰ آن ٹیررزم کو تو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور آپ ایسے عالم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے، تو آپ نے تو بھئی بہت ساروں کو نہیں مانا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو وہ شخصیت ہے مفتی صاحب جن کو جامعہ الازہر جو اہل سنہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہاں پر خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کام پر اور ان کے کنٹریبیوشن پر اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں۔ اگر آپ فرقہ وارانہ منافرت سے اوپر اٹھ کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت کو دیکھیں گے اور ان پہ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے۔ 100 سے زیادہ کنٹریز کے اندر ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہی ہے۔
700 سے 800 اسکول ان کی منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے انڈر چل رہے ہیں، جس میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں۔ کتنے آرفنیج چل رہے ہیں، کتنے کالجز چل رہے ہیں، وومن کالج، میڈیکل کالج، اس کے بعد پولی ٹیکنک کالج، کمپیوٹر سائنس کالج، کامرس کالج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹیز، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن ایک یونیورسٹی ہے، اس کے بعد منہاج یونیورسٹی ہے، اس کے بعد ایجوکیشن پہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کو عقیدے میں کسی عالم دین سے، کسی اسکالر سے، کسی فلاسفر سے اختلاف ہے، لیکن اگر اس شخص کا امت مسلمہ میں کوئی اور کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، ویلفیئر کے لحاظ سے، یا کسی اور جہت میں، تو ہمیں اس کو تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نا۔ آج تک ہم لوگوں نے سر سید احمد خان صاحب کے کنٹریبیوشن کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہر فرقے کا شخص ان سے عقائد کے معاملات میں اختلاف رکھتا ہے، لیکن ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں ایجوکیشن کو لے کر جو کام سر سید احمد خان صاحب کر گئے وہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ انہوں نے ایک مسلم یونیورسٹی قائم کی، اور جس مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی کہ اس سب کانٹیننٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئی۔ ہم چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن افسوس ہم فرقہ واریت کے مارے جی ناظرین، اس طرح آپ نے سے یہ ویڈیو چیزوں کو مناظر نہیں فرمائی، تو ناظرین پہلے نمبر پہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ اور اگر کوئی بھی چیز ڈھونڈتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث سے تلاش کرتے ہیں، تو یقین مانیے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اور یہ بھی بات کہتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور غالباً سلسلہ صحیح ہے کہ ایک اور حدیث ملتی ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرے گا۔ جب بندہ قرآن اور اہل بیت سے محبت کرے گا تو ہرگز ہی نہیں گمراہ ہو سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا، یلد الحوض، جب بندہ قرآن اور اہل بیت سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک ایسے ہی اس بندے کو میرے حوض پہ لا کر کھڑا کر دیں گے، جو یعنی قرآن اور حدیث، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محبت۔ تو ایسے بندہ اگر ان سے محبت کرے گا قرآن اور حدیث کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پلاتے ہوں گے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔